اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سورہ الاعراف، اور جیسے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب واقعات آنے والے ہیں نبیوں کے، تو 61 سے لے کے پھر آگے 120 تک نبیوں کے واقعات ہیں۔ اس میں ہم 5 چیزیں کریں گے۔ آپ کی نالج میں اضافہ کروں گا، آپ کے دل میں شوق بیدار کروں گا کہ آپ قرآن کو خود ترجمے سے پڑھیں۔ جی ہاں، 5 نئی چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا ذکر کیا ہے اس پہ کون سے نبی کو بھیجا، کس پیغام کے ساتھ بھیجا، آج کے نقشے کے مطابق وہ قوم کہاں پر آباد تھی، اور اللہ نے اپنے نبی اور اس کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو یعنی مومنوں کو کس طرح بچایا اور اس قوم پہ کون سا عذاب لا کھڑا کیا۔ جی، اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن حکیم میں ان واقعات کو یا اس قوم کے واقعے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور بائبل میں اور تورات میں اس قوم کے واقعے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ چیز انتہائی دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت تحقیق کی ہے تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ میں شوق بیدار ہو کہ آپ دین کی تعلیم کی طرف بڑھیں۔ اگر دوسرے مذاہب کو نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو کم از کم قرآن حکیم کی تلاوت ضرور ترجمے کے ساتھ کریں۔ تو انتظار کیجئے میری اگلی ایپیسوڈ کا، جس میں ہم سورہ اعراف کی 61 یا 60 سے آگے تقریباً 120 تک ہر 10 آیت میں کم از کم ایک نئی قوم اور ایک نئے نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انتہائی خوبصورتی سے اور ایک سیکوینس میں تمام پریویس قوموں کا اور تمام پریویس نبیوں کا ذکر کیا، تا حد تک کہ ہم پہنچ جائیں گے اپنے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہاں، آپ جانتے ہیں میں روز آپ کو نہیں کہتا کہ چینل کو لائک کیجیے یا سبسکرائب کیجیے، لیکن آج یہ بات میں ضرور کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اب ہم بین المذاہب اسٹڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قرآنی آیات اور صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ آیات اور صورتیں تو سب سے آخر میں آئیں، لیکن کیا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں اور ان اصولوں کے بارے میں پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام دوسری قوموں کو بھیجا تھا؟ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ریفلیکشنز بائی شمسی۔